اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، آخری درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 تک کا معنی و مفہوم بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت کا ذکر کیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور ان کا نقب ذکر کیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی حیرت کا تذکرہ فرمایا کہ جب فرشتے کی جانب سے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی جانب سے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو سیدتنا مریم علیہ السلام نے یہ عرض کی، قالت ربی انا یکون لی ولد، عرض کی کہ پروردگار میرا بیٹا میرا بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہی نہیں. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواباً یہ فرمایا کہ اسی طرح ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کسی کو پیدا کرنا. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے، فانما يقول له كن، تو وہ اسے فرماتا ہے کہ ہو جا، فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس آیت مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کی جس حیرت کا ذکر کیا گیا وہ حیرت اس بات پر تھی کہ بچے کے پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے وہ مرد و عورت کے ملاپ کے بعد سے حمل ٹھہرنا اور پھر بچے کی ولادت کا ہونا ہے. تو جب مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو وہ اس بات پر حیران ہوئی کہ یہاں تو وہ فطری طریقہ پایا ہی نہیں گیا اور پھر کوئی نکاح نہیں، کوئی شادی نہیں، پھر مریم علیہ السلام کو کسی حرام کام میں ملوث نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی آدمی کے قریب آئے عورت کو حمل ٹھہر جائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی بات کا یہ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ خدا ہے کہ جس کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے. اور اس کی مثل ہم اگر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات موجود ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے نہ صرف باپ بلکہ ماں کے بغیر بھی پیدا فرمایا، مٹی سے جسم کو تخلیق فرمایا اور پھر اس میں روح ڈال دی تو سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی. پھر ان کے بعد حضرت حوا علیہ السلام وہ دوسری شخصیت ہے کہ جنہیں انسانی فطرت کے اس اصول کے برخلاف پیدا کیا گیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا، وہاں عورت کا عمل دخل نہیں. اب یہ تیسری مثال تھی کائنات میں کہ جہاں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں تھا بلکہ صرف مریم علیہ السلام یعنی ایک عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کو پیدا فرمایا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس طور پر ممکن ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بچے کا یعنی پیدا ہونے والے ہر بچے کا جو نطفہ ہے، جو اس کا جو حصہ ہے جسم کا ٹوٹنا سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آدھا پانی مرد کی پشت میں رکھا ہے اور آدھا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عورت کے رحم میں رکھا ہے. جب مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو مرد کی پشت سے یہ پانی عورت کے رحم میں منتقل ہوتا ہے اور جس سے حمل ٹھہرتا ہے اور بچے کی ولادت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پانی جو مرد کی پشت میں ہونا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پشت میں ہی رکھا. اور پھر تخلیق کا وہ مرحلہ کہ جب جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونکا اور پھر اس سے حمل ٹھہرا تو فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ وجہ اور یہ طریقہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام نے جب پھونک ماری تو اس سے حضرت مریم علیہ السلام کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہوا، جوش کی کیفیت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی پشت کا پانی ان کے رحم میں منتقل ہو گیا. اور جب وہ پشت کا پانی رحم میں منتقل ہوا تو یوں حمل ٹھہرا اور پھر یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. پھر فرمایا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن
فیکون کہ رب جب کسی چیز کا کسی حکم کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو وہ اسے فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس بات کا ذکر یہاں یوں سمجھ لیجیے کہ اس لیے بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی محتاج نہیں ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مروائے۔ وہ اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے کہ مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرے اور وہ حمل 9 ماہ تک جاری رہے۔ وہ تو کن فرما دے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پھر بھی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے ایک حیثیت سے ایک طرف سے اسے خلافی قدرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا پروسیس بھی جاری رکھا کہ جو عورت کے حاملہ ہونے کے بعد پورا کا پورا ایک پروسیس 9 ماہ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی برقرار رکھا۔ پھر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کچھ ایسی خصوصیات بیان فرمائی کہ جو ان کے معجزات میں شمار کی جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصیات بیان کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ ہم نے تمہیں جس بچے کی بشارت دی ہے یہ بچہ لوگوں کو کتاب کا اور حکمت کا علم سکھائے گا، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ لوگوں کو توریت اور انجیل کا علم عطا کرے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ یہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا اور یہ کہتا ہوگا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر میں تمہارے لیے پرندوں کی ایک صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا بإذن اللہ وہ اللہ کے حکم و اجازت سے زندہ پرندہ ہو جاتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑ کے برس کے مریض کو شفا عطا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم و اجازت سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں تمہیں بتاتا ہوں وہ چیزیں جو تم کھاتے ہو اور وہ چیزیں کہ جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُم بے شک اس تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ان چیزوں کو لے کر ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ چند خصوصیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں ذکر کی گئی۔ سب سے پہلی جو خصوصیت ذکر کی گئی وہ ہے کتاب کا علم سکھانا اور حکمت کا علم سکھانا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے یا تو اس بچے کو کتاب کا اور حکمت کا علم سکھائے گا یا پھر یہ بچہ دوسروں کو کتاب و حکمت کا علم سکھائے گا۔ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت کا جو علم سکھایا اس سے مراد یہ ہے، کتاب سے مراد لکھنے کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا پڑھنا اور دیگر وہ چیزیں کہ جو بنیادی ضروریات سے ہوتی ہیں رب تعالیٰ نے انہیں وہ تمام تر چیزیں سکھائیں، اور حکمت سے مراد شریعت کا علم ہے کہ جو گزشتہ شریعتوں میں جو احکام نازل کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور اس سے پہلے کی جو کتابیں نازل کی گئیں ان تمام کتابوں کا ان تمام شریعتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا۔ پھر فرمایا کہ وہ توریت اللہ انہیں جو ہے وہ توریت کا علم سکھائے گا، اور انجیل اللہ انہیں انجیل کا علم سکھائے گا۔ توریت کا علم اس لیے ضروری تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور بنی اسرائیل پر جو کتاب نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ توریت ہے، تو اس لیے توریت کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کا علم اور گزشتہ تمام شریعتوں کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی شریعت انجیل کی صورت میں انہیں عطا فرمائی، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزشتہ تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہوئے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کی شریعت پر ہی تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، الا یہ کہ چند چیزیں ایسی تھیں کہ جو دین موسوی میں ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں کہ دین موسوی میں چند چیزیں نہایت ہی سخت احکام تھے چند چیزوں کے متعلق،
تو ان سخت احکام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ فرمایا. کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو حرام تھیں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کیا. کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو حلال تھیں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حرام کیا. یہ چند ایک چیزیں تھیں، وگرنہ من جملہ اگر شریعت دیکھی جائے تو وہ شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہی تھی کہ جو حضرت موسیٰ نبی جناب علیہ السلام پر نازل کی گئی. پھر فرمایا کہ رسول الی بنی اسرائیل، کہ یہ بنو اسرائیل کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے. یہاں عیسائیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ در حقیقت عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام پورے بنو اسرائیل کی طرف نبی نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل کی ایک مخصوص شاخ کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے. اس لیے یہ یہودی یہ کہا کرتے تھے، یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی اطاعت کریں، کیونکہ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ ایک مخصوص طبقے کی طرف، ایک مخصوص شاخ کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے. صرف اسی شاخ پر لازم تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کریں. یہودی کہتے تھے کہ ہم سب پر حضرت عیسیٰ کی اطاعت ضروری نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ رسول الی بنی اسرائیل، یہ کسی ایک بنو اسرائیل کی ایک کسی مخصوص شاخ کی طرف نہیں، بلکہ پورے کے پورے بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ نبی بنا کے بھیجے گئے. پھر فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف نبی ہوں گے اور ساتھ میں اپنے بارے میں یہ کہتے ہوں گے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں. اب وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. معجزات ان کے سماعت کرنے سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ رب تعالیٰ انبیاء کے معجزات کو کس طرح کن حکمتوں کے پیش نظر اللہ نے تقسیم فرمایا. ہر دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے. جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا اور اسے جیسے چاہیں موڑ دیا کرتے تھے اور ذبح بنا کے بیچا کرتے تھے. حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام پر اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ ید پیدا تھا، یعنی ہاتھ اپنا گریبان میں ڈالتے اور واپس نکالتے تو ہاتھ روشن ہوتا. اپنے عصا کو زمین پہ ڈالتے تو وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا. تو یہ تمام معجزات الگ الگ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کو اس کے دور میں جس چیز کا عروج تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مناسبت سے معجزات عطا کیے گئے. مثلا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا نہایت عروج تھا. جادوگر بہت زیادہ پائے جاتے تھے اور یہ جو جتنا بڑا جادوگر ہوتا اتنا ہی معزز سمجھا جاتا تھا. تو سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی قسم کا ایک معجزہ عطا فرمایا کہ جو ان جادوگروں کو عاجز کر دے. کیونکہ اگر اس زمانے میں حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ معجزے عطا نہ فرماتا کہ جو انہیں عطا کیے گئے، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور معجزہ ہوتا. مثال کے طور پر ان کی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالفرض ہم مانیں کہ انہیں یہ معجزہ عطا کیا جاتا کہ وہ لوگوں کے گھروں کی باتیں لوگوں کو بتاتے، یہ معجزہ ملتا، یا وہ انہیں یہ معجزہ دیا جاتا کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے. تو ذرا بتائیں کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دے رہے ہوتے اور دوسری طرف جادوگر آ کر اس بات کا دعویٰ کرتے کہ ہم سے بڑا طاقتور تو دنیا میں کوئی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے معجزات کی روشنی میں جادوگروں سے مقابلہ یہ کسی حد تک مشکل ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی آسانی کے لیے اس دور کے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ اس وقت بھی لوگ یہی اعتراض کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا مقابلہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر ان سے زیادہ مضبوط ہیں اور جادوگر ان سے زیادہ طاقتور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا معجزہ عطا فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آپس میں مد مقابل ہوئے، ان جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے اپنی چھڑیوں کو چھوٹے چھوٹے سانپوں میں تبدیل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو جب زمین پر رکھا تو وہ ایک ہی بڑا اژدہا بن گیا کہ جس نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا. اب ان سارے سانپوں کو نگلنا یہ جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا. تو اسی وجہ سے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ جادوگر تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ ان کے دور کے مطابق تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو دور تھا یہ طب یونانی کا دور تھا، یعنی وہ دور کے جس وقت طب بہت زیادہ عروج پر تھی، حکیم بہت زیادہ
دانشور اور طاقتور سمجھے جاتے تھے اور بڑے معزز جانے جاتے تھے. ان کے پاس ہر قسم کی بیماری کا علاج تھا سوائے چند بیماریوں کے، جن میں سے ایک کوڑ کے مرض کی بیماری کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، مادرزاد اندھے کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور موت کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. اس کے علاوہ یہ تمام لوگ، یہ تمام اطباء اس وقت طب یونانی میں تمام تر بیماریوں کے علاج تلاش کر لیے گئے تھے اور علاج کیے جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو تین جو بیماریاں تھیں، یعنی ایک موت، دوسرا برس یعنی کوڑ کا مرض، اور تیسرا مادرزاد نابینا، ان تین بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بطور معجزہ عطا فرمایا. یعنی ان کا کام یہ تھا کہ یہ پرندوں کی شکل بناتے مٹی سے اور پھر اس میں پھونک مارتے اور اسے حکم دیتے کہ اللہ کے حکم سے تو وہ زندہ ہو جا، تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا. یہ موت کا علاج تھا. آپ نے اس کے علاوہ تین مردے، روایت میں آتا ہے کہ تین مردہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ نے زندہ بھی کیا، اور یہ تین مردہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے زندہ کرنے کے بعد انہوں نے بڑی لمبی زندگیاں گزاری ہیں، ان کے نکاح ہوئے ہیں، ان کی اولادیں ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد طبی طور پر پھر ان کی وفات ہوئی. تو یہ پہلی وہ بیماری تھی موت، کہ جس کا علاج اطباء نے اس کے علاج سے ہاتھ اٹھایا تھا کہ موت کا کوئی علاج نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کریں. دوسری جو بیماری تھی وہ کوڑ کا مرض تھا، برس کا مرض تھا کہ جس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کوڑ کے یعنی برس کے مریض پر وہ اپنا دست مبارکہ پھیرتے اور وہ فوراً کا فوراً اسی وقت ہی تندرست ہو جایا کرتا تھا. اور اسی طرح تیسری بیماری مادرزاد اندھا. مادرزاد اندھے کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ صرف دو لوگ ایسے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں مادرزاد نابینا تھے، یعنی پیدائشی نابینا تھے. تو ان دو لوگوں کا علاج طب یونانی میں نہایت ہی بڑی محنت کے ساتھ کیا گیا، لیکن علاج ممکن نہیں ہو سکا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں نابیناؤں کا علاج فرمایا. آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارکہ رکھ کر ان کی آنکھوں پر پھونک ماری، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی. تو یہ ان کے زمانے کے اعتبار سے انہیں معجزات عطا کیے گئے تاکہ اس وقت جس چیز کا عروج ہے حضرت عیسیٰ اس پر بھی غالب آ جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں زبان دانی یہ اس وقت عروج پر تھی. اس طرح اس حد تک عروج پر تھی کہ لوگ دور دراز سے مکہ میں جمع ہوتے، اپنے لکھے گئے قصیدوں کو وہ مکہ میں حج کے موقع پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے. لوگ ان قصیدوں میں سے منتخب قصیدوں کو منتخب کرتے، اور وہ جو سب سے زیادہ بہترین جو قصیدہ قرار پاتا اس قصیدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا جاتا تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ اس حد تک زبان دانی عروج پر تھی کہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اور جس کو عربی نہیں آتی تھی اسے عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے. یہ زبان دانی کا دور تھا نبی کریم علیہ السلام کا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن کی صورت میں فصاحت و بلاغت اور زبان و بیان و کلام کی مہارت پر مشتمل ایک ایسا نسخہ، ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس معجزے میں خود بار بار چیلنج کیا گیا کہ کوئی اس کی مثل اگر بنا سکتا ہے تو بنا کے لائے. 1000 زبان دانی پر مہارت کے باوجود کوئی بھی عربی شاعر اس قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی مثل بھی بنا کر پیش نہیں کر سکا. تو یہ وہ معجزات کی تقسیم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ جس کے تحت رب تعالیٰ نے یہ معجزات تقسیم فرمائے. اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ پہلا عطا کیا گیا وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ زندہ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بچپن میں جب پڑھنے جایا کرتے تو بچوں کے ساتھ جب ہوتے تو آپ نے ایک مرتبہ بچوں سے فرمایا کہ تم مجھے کوئی پرندہ بتاؤ، میں تمہارے لیے کوئی پرندہ بناتا ہوں. اور بچوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کی شکل بنائی، اس میں پھونک ماری اور اسے اللہ کے حکم سے کھڑا ہونے اور زندہ ہونے کا کہا، تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگا.
بچوں کی وجہ سے یہ بات ان کے گھروں تک پہنچی، گھروں سے پھر یہودیوں تک پہنچی، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنا شروع کی، کیونکہ وہ تمام تر نشانیوں سے یہ جان چکے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں جو آخری نبی آنا ہے وہ یہی ہے۔ تو اس لیے انہیں خطرہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی حیثیت اور ان کی شریعت کو منسوخ کر دیں گے، ان کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ مریم علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو شہر سے لیا اور اپنا شہر تبدیل کر لیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کا یہ معجزہ اس وقت بھی سامنے آیا کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے آپ سے معجزہ مانگا، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے پرندے بناتا ہوں، پرندے بنا کر میں ان میں روح پھونکوں گا اور پرندے زندہ ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک، آپ نے پرندہ بنایا، اس میں روح پھونکی اور وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑنے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس پرندے پر جب تک لوگوں کی نظر رہتی وہ پرندہ زندہ اڑتا رہتا، اور جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوتا تو وہ مر کر زمین پر گر جاتا۔ اسی طرح جب یہ پرندہ بنایا گیا، لوگوں نے اسے اڑتے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، اگر بنانا ہے تو چمگادڑ بناؤ، کہ پرندوں میں سب سے زیادہ مشکل پرندہ بنانا چمگادڑ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی شکل بنائی، اس میں بھی پھونکا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی زندگی عطا فرما دی اور وہ چمگادڑ بھی اڑنے لگی۔ تو یوں بہت سے لوگ اس وقت یہ معجزے دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان بھی لائے، البتہ بہت سے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا اس وقت مذاق اڑایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے لگے۔ پھر آپ نے اپنے اگلے معجزے کا ذکر فرمایا کہ وہ الاکمہ والابرص، کہ میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، میں کوڑ کے مریض کو اور مادرزاد اندھے کو اللہ کے حکم سے اسے شفا دیتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ 500 بیمار ایک وقت میں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مادرزاد نابیناؤں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، تو کوڑ کے جو مریض تھے 500 افراد حضرت عیسیٰ کے پاس اسی وقت جمع ہو گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی جو آ سکتے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کے سامنے انہیں شفا عطا فرمائی، اور جو نہ آ سکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس خود تشریف لے گئے اور انہیں شفا عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ والاکمہ، مادرزاد اندھے کے بارے میں روایت میں ہے کہ 2 لوگ تھے کہ جنہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اس قوم میں مادرزاد اندھا رہا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگلا جو معجزہ ہے وہ یہ کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ روایت میں موجود ہے 3 یا 4 لوگ ایسے تھے کہ جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا۔ ان میں سے ایک شخص حضرت عیسیٰ کا دوست تھا کہ جس کا نام آزر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی موت کے 3 دن کے بعد اسے زندہ کیا۔ یہ کافی عرصہ یہ شخص زندہ رہا، اس کی اولاد بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ اپنی طبعی موت مرا۔ پھر ایک اور شخص، ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، اس کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا، تو بڑھیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ آپ تو مشہور ہیں اس معاملے میں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میرا کوئی سہارا نہیں، آپ میرے لیے میرے بیٹے کو زندہ کر دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں اس بڑھیا کے بیٹے کو زندہ کیا، اس نے بھی ایک طویل اپنی زندگی گزاری اور اس کی بھی اولاد ہوئی۔ تیسری ایک عورت تھی بنت عاشر، یہ عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنی اولاد سے نفایاب نہ ہو سکی تھی، یعنی یہ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے کرتی رہی، بیوہ عورت تھی، اور جب اس کی اولاد کے کمانے کا اور اس کا اپنی اولاد سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہوا تو یہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو اس کی اولاد نے یہ حسرت لیے رخصت ہوئی کہ میں اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی کرتی رہی اور مجھے اپنی اولاد سے نفع اٹھانا نصیب نہ ہو سکا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی اس حسرت کا پتہ چلا تو آپ نے اسے زندہ کیا اور اس نے اپنی اولاد سے خوب نفع اٹھایا اور پھر اس کا طبعی طور پر وصال ہوا۔ پھر یہ 3 تو وہ لوگ تھے کہ جو آپ نے اپنی قوم سے زندہ کیے۔ پھر لوگوں نے، یہودیوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ سام بن نوح کو زندہ کر سکتے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام،
آپ انہیں زندہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ کشتی کی کیا کیفیت تھی، یعنی کشتی میں کتنے لوگ تھے، کشتی کہاں جا کے رکی، طوفان کیسا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نبی جناب علیہ السلام نے حضرت سام کو زندہ کیا۔ یہ حضرت سام زندہ ہوئے، اور جس وقت یہ زندہ ہوئے اس وقت ان کی عمر 500 سال تھی، ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے۔ اور جیسے ہی یہ زندہ ہوئے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا قیامت قائم ہو چکی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور آپ سے کشتی کی کیفیت کو جاننے کے لیے میں نے آپ کو زندہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کشتی کی کیفیت بتائی، اور کشتی کی کیفیت بتانے کے بعد فرمانے لگے کہ اگر مجھے جو ہے وہ قیامت کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ورنہ جب میں بڑا تھا تو میرے سر کے بال سفید نہیں تھے۔ یہ قیامت کا خوف ہے کہ آپ نے مجھے زندہ کیا اور میں سمجھا کہ قیامت آ گئی، اور اس قیامت کے اس ڈر سے میرے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ اسی طرح دوبارہ واسط بحق ہوئے اور انہیں ان کی دوبارہ تدفین کی گئی۔ اس معاملے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیسے کیا کرتے تھے، تو بعض روایت ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میت کی کھوپڑی پر اپنی لاٹھی کو مارتے اور اپنے عصا کو مار کر اسے زندہ ہونے کا حکم کرتے، تو وہ انسان زندہ ہو جاتا، باتیں کرتا، کافی عرصہ زندہ رہتا۔ اور بعض روایات یہ ہیں کہ آپ اسے قم بإذن اللہ فرماتے اور وہ آپ کی آواز کو سن کر زندہ ہو جاتا اور کافی عرصہ زندہ رہتا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں کہ جو تم گھروں میں کھاتے ہو، جو تم گھروں میں اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ جب ہوتے تو آپ بچوں کو ان کے گھر کی ساری خبریں بتا دیتے، ان کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ان کے گھر میں کیا بنا ہوا ہے، انہوں نے کیا کھایا ہے، کیا ذخیرہ کیا گیا، یہ ساری باتیں بتاتے، اور بچے اپنے گھروں میں آ کے یہ ساری باتیں اپنے والدین سے ذکر کرتے، تو والدین نے بچوں کو حضرت عیسیٰ کے پاس جانے سے روک دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ جادوگر ہیں، ان سے دور رہو، اور یہ کہہ کر بچوں کو گھروں میں بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کچھ وقت بچے نہ آئے تو آپ علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کے گھروں میں گئے اور ان سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے، والدین نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر پر کون ہے؟ کیونکہ اندر سے بچوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو والدین نے کہا کہ خنزیر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، اگر خنزیر ہیں تو خنزیر ہی ہوں گے، اور اندر جتنے بچے تھے وہ سارے کے سارے خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ بچپن کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسری ایک روایت یہ ہے کہ یہ معجزہ اس وقت صادق آیا کہ جب آسمان سے من و سلوہ نازل کیے گئے۔ وہ 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی جو آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے من و سلوہ کے لیے دعا کی، اللہ نے جنت سے من و سلوہ نازل فرمایا، اور کئی دن تک یہ من و سلوہ نازل ہوتا رہا۔ تو من و سلوہ کے نازل ہونے کی شرط یہ تھی کہ آج کا جتنا کھانا نازل ہوا ہے وہ آج ختم کرنا ہے، کل کے لیے نہیں رکھنا، یعنی جو آج نازل ہو رہا ہے اسے آج ہی کھا کے ختم کرنا ہے، اگلے دن کے لیے اسے بچانا نہیں۔ بنو اسرائیل نے یہ کام شروع کیا کہ انہوں نے آج بھی کھانا شروع کیا اور کل کے لیے اسے رکھنا بھی شروع کیا۔ جب کل کے لیے رکھنا شروع کیا تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتانے لگے کہ تم نے اتنا کھایا ہے اور اتنا تم نے کل کے لیے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ روتے روتے جب وہ اس حرکت سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ من و سلوہ نازل کرنا ان پر بند فرما دیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم، کہ یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تو اس یقین کے بدلے میں، یعنی ان نشانیوں کے بدلے میں کچھ لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، کچھ لوگوں نے اکثر لوگوں نے، یہودیوں نے بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، انہیں قتل کرنا چاہا، جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہاں اس حوالے سے بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، قرآن میں ذکر ہے نا اس معجزے کا کہ آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ اب ذرا سوچیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک رسول ہیں، اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے گھروں میں جو کھا رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں جو ذخیرہ کر رہے ہیں، وہ انہیں بتا
حضرت عیسیٰ کا مقام ہے، اور ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تو بالیقین کہتے ہیں نا کہ حضور کا رتبہ حضرت عیسیٰ سے کئی گنا بڑھ کے ہے، آپ علیہ السلام کا رتبہ تو سب سے بڑھ کر ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کے گھروں کی خبریں دے رہے ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا، تو آج کی امت میں کیسے بے وقوف پیدا ہو گئے کہ جو اپنے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ تو اس لیے ہمیں لامحالہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی علم غیب پر قرآن میں واضح یہ دلیل ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اچھا، اب یہاں جب یہ دلیل پیش کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی عطا سے ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ مجھے اللہ اس بات کا علم دیتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، ہم جو اپنے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں یا بہت کچھ جانتے ہیں یا جتنا کچھ جانتے ہیں، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بتائے سے جانتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے آپ اہل سنت کے کسی عالم دین سے یہ نہیں سنیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بغیر بتائے یا خدا کے بغیر عطا کیے کو جانتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے بتایا اور وہ لوگوں کے گھروں کی خبریں بتایا کرتے تھے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قیامت تک آنے والی ہر چیز کے بارے میں بتایا، اور حضور نے کئی مرتبہ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ ایک مرتبہ تو وہ موقع آیا کہ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں کے حضرت آدم سے لے کے لوگوں کے احوال بتانا شروع کیے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا، آپ نے ظہر پڑھی، پھر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے احوال بتانا شروع کیے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا، غالباً حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر شخص کا نام، اس کی ولدیت، اس کا شقی و سعید ہونا، اس کا جنتی و جہنمی ہونا، سب کچھ بتا دیا۔ ہر ایک فتنے کے بارے میں حضور نے بتا دیا۔ جس نے جتنا یاد رکھا اس نے اتنا یاد رکھا، جو جتنا بھول گیا سو اسے بھول گیا۔ تو یہ سیدنا نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا کیے سے ہے، اور اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ کے بتانے سے کوئی علم ظاہر نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے اگر حضور کو بتایا ہے تو حضور کو بتایا ہے، ہمارے نزدیک ہمارے لیے وہ علم غیب ہی رہے گا، ہمارے لیے وہ پوشیدہ چیز کا ہی علم ہے۔ حضور نے جب ظاہر کیا تو اب ہمیں حیرت ہے نا کہ حضور کو کیسے اس بات کا علم ہو گیا۔ تو یہ یقیناً خدا کے عطا کیے گئے اور خدا کے بتانے سے حضور کو علم عطا کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 تک کا آپ کے سامنے معنی و مفہوم بیان کیا گیا۔ چند باتیں آج کے دن کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ آج یقیناً ہمارے لیے بہت ہی بڑا تاریخ پاکستان اور ہم پاکستانیوں کے لیے ایک دن ہے کہ یوم آزادی ہے، آزادی کا دن ہے، جشن منائے جا رہے ہیں، لوگ روڈز پر نکلے ہوئے ہیں، مزار قائد پر لوگ اس وقت روانہ ہوں گے، اور بہت سے مقامات پر مختلف قسم کے فنکشنز، مختلف قسم کے پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ، ان میں سے جو حلال ہیں سو حلال ہیں۔ پروگرام منعقد کرنا، ملی نغمے پڑھنا شرم کوئی قباحت نہیں ہے۔ پاکستان کی بقا کی دعائیں کرنا، سلامتی کی دعائیں کرنا شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی جگہ پر جمع ہو جانا شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں میں جو حرام چیزیں ہیں نا، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی نحوست سے یہ پاکستان کی سلامتی کی جو دعائیں کی جا رہی ہیں وہ دعائیں رد ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی، ہمارے کردار کی خرابی سے، ہماری بد کرداری کی وجہ سے ہمارا ملک کسی مشکل، کسی آفت میں پڑ جائے۔ کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ آفات اور بلیات اور مصائب جتنے نازل ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا کے طور پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گناہوں کی، ہم اپنے آپ کو اتنا گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں، اور بالخصوص آج کے دن، کہ آج کے دن ہمارا ملک کسی مشکل میں یا آج کے بعد کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، ملک پر کوئی کٹھن یا مشکل وقت آن پڑے۔ بہرحال جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس سے بڑھ کر مشکل وقت تو شاید تاریخ پاکستان میں کبھی نہیں آیا کہ جو سیاسی صورتحال ہم اس وقت گزار رہے ہیں۔ بہرحال لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آج کے دن میں اپنے محسنوں کو نہ بھولیں۔ وہ محسن کے جو 1857 سے لے کر 1947 تک ملک کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، انگریزوں کی جیلوں میں چکیاں پیستے رہے، کالا باغ کے انہوں نے کالا پانی کی سزائیں انہوں نے کاٹی، وہاں پر انہیں شہید کیا گیا، انہیں پھانسیاں دی گئی۔ کوئی درخت ایسا نہ بچا کہ جہاں پہ علماء اہل سنت کی لاشیں نہ ملی ہوں۔ 10,000 لاشیں لوگوں
لوگوں نے، عیسائی مورخین کا کہنا ہے کہ ہم جب بر صغیر میں گئے تو صرف دہلی میں ہم نے 10,000 لاشیں اہل سنت کے علماء کی ہم نے درختوں پہ لٹکی ہوئی دیکھی ہیں۔ 10,000 علماء کی لاشیں درختوں پہ لٹکی ہوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آج کے دن میں اپنے ان محسنوں کو نہ بھولیں، جیسے ہم دیگر ایام میں بزرگوں کے لیے اصالہ ثواب کا انتظام کرتے ہیں، اپنے گھروں میں نیاز کا انتظام کرتے ہیں۔ آج بہت بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن کہ رب کے سامنے لاکھوں سجدہ شکر ادا کیے جائیں تو بھی کم پڑ جائیں۔ اتنا بڑا دن کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ ہم بے شعور ہو چکے ہیں۔ اگر شعور زندہ ہوتا نا تو ہمیں احساس ہوتا کہ آج کا دن کتنا بڑا دن ہے۔ آج ہم اپنی ساری عیدوں کو بھول جاتے ہیں، آج اتنا بڑا دن ہے اگر ہم میں شعور ہوتا، کیونکہ یہ کیفیت اور یہ حالت تو وہی سمجھ سکتا ہے، ملک کی قیمت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی بیٹیوں کے چہروں پر سے نقاب مورچے جاتے ہوں، جس کی بیٹیوں کو اس کے سامنے برہنہ کر دیا جاتا ہو، جس کو اذان دیتے ہوئے گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہو، جو گائے کو ذبح نہ کر سکتا ہو، جو اپنی قربانی کے فریضے کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکتا ہو، یہ ملک کی قیمت وہی لوگ جانتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ ساری چیزیں گھر میں بیٹھے بٹھائی مل گئی، پیدا ہوئے تو ملک پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لیا، تو ہمیں قدر نہیں ہے۔ خدا نہ قدر کریں، اپنے محسنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کا انتظام کریں، نذر و نیاز کا انتظام کریں، اپنے گھر میں ہی تھوڑا سا انتظام کر لیں اور ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، شہدائے پاکستان کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ وہ مائیں بہنیں ہماری ہی تھیں کہ جنہوں نے جن 10 لاکھ خواتین نے قربانیاں دیں، ان میں سے آج بھی کچھ خواتین زندہ ہوں گی کہ جو سکھوں کے گھروں میں سکھ بن کے زندگی گزار رہی ہوگی۔ بس ایک حکایت سن لیں کہ ایک عالم دین یہاں سے ہندوستان گئے تبلیغ کے لیے، تو جب مسجد سے وہ تبلیغ کر کے بیان کر کے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ایک خاتون نے انہیں آ کے روکا اور کہا کہ میرے بیٹے پہ دم کر دیں۔ یہ آج سے کوئی تقریباً 10-15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک خاتون نے انہیں روکا اور کہا کہ میرے بیٹے پہ دم کر دیں۔ خاتون اپنے پہناوے سے سکھ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک سکھ خاتون مسلمان عالم کے پاس کیوں آئی ہے کہ میرے بیٹے کو دم کر دیں۔ تو کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو سکھ ہو، اپنے گردوارے میں جاؤ، اپنے کسی مذہبی پیشوا سے اس پہ دم کراؤ یا جو کرانا ہے کراؤ۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک مسلمان عورت تھی، میں مسلمان عورت ہوں اور مجھے ہجرت کے وقت میں سکھوں نے اپنے قبضے میں لے کر زبردستی مجھ سے شادی کر کے رکھا ہے، اور میں یہ بیٹا میرا اسی سکھ سے پیدا ہوا کہ جس نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے۔ میں آج بھی اپنے گھر میں راتوں کو اٹھ کے چھپ کے اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ تو یہ آج بھی کوئی نہ کوئی مثال وہاں موجود ہوگی، جیسے آج مثالیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں تو یہ مثالیں وہاں بھی موجود ہیں۔ تو خدا ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے ایسے محسنوں کو کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں ہم پر قربان کر دی، ہمارے مستقبل کی خاطر قربان کر دی، تو ہمیں بحیثیت قوم اپنے ان محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے اصالہ ثواب کا انتظام کریں، ان کے لیے نذر و نیاز کا انتظام کریں۔ انشاءاللہ مسجد میں بھی عصر کی نماز میں جو درود شریف ہوتا ہے، درود شریف کے بعد ان کے لیے اجتماعی دعا کا انتظام کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات بھی اپنے گھروں میں نیاز کا، فاتحہ کا انتظام کریں، اپنی نسلوں کو خدا کے واسطے، اپنی نسلوں کو ملک کی اہمیت بتائیں، اپنی نسلوں کو آزادی کی اہمیت بتائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ یہ ملک ہمیں کیسے ملا۔ انہیں خدا کے واسطے ان ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے سے روکیں کہ جو نہ اپنے ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، نہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ مخلص ہیں، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو صرف اسلحے میں لگا دیا، ہمارے نوجوانوں کو صرف فحاشی میں لگا دیا، مختلف رنگتوں کے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں پکڑا کے اپنی زندہ بادی کے نعروں میں انہیں لگا دیا، جنہیں نہ اسلام سے کوئی غرض ہے، جنہیں نہ ملک سے کوئی غرض ہے، جو ہم پہ مسلط ہیں تو صرف کھانے پینے کی خاطر، اور آج یہ ہیں کل کوئی اور آئے گا، اس کے بعد کوئی اور آئے گا۔ یہ سارے ہم آپس میں کتنا ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ آج حقیقت ہے نا کہ ایک پارٹی کا کسی دوسری پارٹی والے کو اچھا نہیں سمجھتا، ماں بہن کی گالیاں تک دے دی جاتی ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم تو آپس میں رشتہ دار تھے، ہم تو آپس میں بھائی تھے، ایک محلے میں رہنے والے تھے، کیا وجہ بنی کہ ہمیں ان پارٹیوں کے، سیاسی پارٹیوں کے نام پہ تقسیم کر دیا گیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا تک پسند نہیں؟ وہ آپس میں ملے بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک معاملہ کیا آیا، ایک وقت کیا آیا، وہ سارے لوگ کہ جو ایک دوسرے کو ڈاکو کو نہ جانے کیا کچھ کہا کرتے تھے، وہ ایک کرسی پر جم کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب وقت آتا ہے تو لوگ کس طرح زاویے بدل کر، کس طرح نگاہیں بدل کر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ وقت آتا ہے لوگوں سے ہمدردیاں سمیٹنے کا تو الگ ہو جاتے ہیں، وقت آتا ہے
کی بھگتیں ہیں، ان سے ان کا ہمارے درد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھوکا ہمارا پڑوسی مر رہا ہے، پیاسا ہمارے خاندان کا فرد مر رہا ہے، تکلیف میں ہمارا خاندان ہے، پریشانیوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں، سڑکوں پہ پانی ہمارے بھرا ہوا ہے، گٹر ہمارے ابل رہے ہیں، چلنے کے راستے ہمارے پاس نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے باہر جا رہی ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو خدا کے واسطے ان کے پیچھے چلنے سے تو بہتر ہے نا کہ پھر بندہ اپنے ان محسنوں کو دعاؤں میں یاد رکھے کہ جنہوں نے یہ ملک عطا کیا تھا، کہ کم از کم ہمیں ان ساری پریشانیوں کے باوجود بحیثیت قوم آزاد تو ہیں، بحیثیت قوم ہمارے سینوں پہ ایک بیج تو لگ جاتا ہے نا پاکستان کا، ہم کہیں جاتے ہیں تو کم از کم پاکستان ہماری پہچان تو ہے نا۔ تو یہ ایک بڑی فخر والی ایک پہچان ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ان محسنوں کے احسانوں کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اپنے ان محسنوں کی قدر کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے یہ سارے ثواب کا انتظام کریں تاکہ ان کی روحیں خوش ہو جائیں۔ ان کی روحیں خوش ہوئی تو پروردگار ہمیں یقیناً ہمارے احوال کو دوبارہ سے بہتر فرمائے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے رب اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے، جو قوم اپنے محسن کو یاد رکھتی ہے اللہ ایسی ہی قوم کو آباد رکھتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے محسنوں کو یاد رکھنے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنے، اِصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔